بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں میزبان صاحب شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم خبریں بڑی ہی امپورٹنٹ اور سننے والی۔ سب سے پہلے کوئی گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ مستحکم رہے۔ صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو طاقت ہے وہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب اس ملک کی سول اور ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ سیاسی قیادت اور فوجی قیادت دونوں مل کے فیصلے کر رہے ہوں اور مل کے آگے بڑھ رہے ہوں۔ جتنے بھی اہم قومی معاملات ہوں، قومی امور ہوں، قومی سلامتی کے معاملات ہوں، سیکورٹی کے ایشوز ہوں، خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو، اس میں جب تک سیاسی اور فوجی قیادت اور فوجی قیادت کے ساتھ آگے جس کو کہا جاتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت سیم پیج پہ نہ ہوں تب تک معاملات آگے نہیں بڑھتے، اور جب تک یہ ایک پیج پہ رہتے ہیں تو بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں، اور جب ایک پیج سے ہٹتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا نقصان داخلی طور پہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، عالمی سطح پہ بھی بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یہ صرف ترقی پذیر ممالک نہیں بلکہ بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے، پاکستان کی بھی بات کریں گے۔ اب جو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ تازہ ترین افغانستان میں ایک عالمی طاقت اور عالمی اتحاد جو تھا اس کو شکست ہوئی، اور اس شکست کی وجہ جو ہے ابھی تک زیر بحث ہے، اور پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور پسپائی اختیار کر کے عالمی غیر ملکی فوجوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ یہ بحث بدستور جاری ہے۔ اب اس میں امریکہ میں بھی جاری ہے، برطانیہ میں بھی، یورپ میں بھی یہ موضوع ہے۔ اور اب جو لیٹسٹ بات آئی ہے، ایک تو زلمے خلیل زاد جو کہ اس سارے معاملے کے رازداں ہیں، وہ بولے ہیں، اور وہ آن دا ریکارڈ بولے ہیں دو باتیں، جس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ افغانستان کی جنگ جو کہ پسپائی اختیار کرنا پڑی غیر ملکی فوج کو، غیر ملکی اتحاد کو، اس کا ملبہ ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ امریکہ کی سیاسی اور فوجی قیادت ایک پیج پہ نہیں تھی افغانستان کے معاملے میں، اور سیاسی قیادت کچھ اور سوچ رہی تھی اور فوجی قیادت کچھ اور سوچ رہی تھی، اور اب اس کی چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سارا جو ریکارڈ ہے وہ محکمہ خارجہ نے بھی اور پینٹاگون نے بھی افغانستان کے معاملے میں بہت سارے جو راز تھے ان کو بند کر دیا ہے، تالے میں بند کر دیا ہے، اور ان تک رسائی جو ہے وہ روک دی ہے۔ کسی بھی صورت میں رسائی نہیں ہوگی، معلومات نہیں دی جائیں گی تا وقت کہ اگر فیصلہ کرے، اسٹیٹ فیصلہ کرے۔ یہ اگلی بات، کیونکہ پاکستان میں تو ہر روز ہمارے جو ہیں کچھ دانشور طبقہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر چیز بتانی چاہیے، اور یہ امریکہ کی میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے محکمہ خارجہ یعنی کہ سیاسی قیادت نے بھی اور فوجی قیادت نے بھی دونوں نے معلومات کی رسائی روک دی ہے، اور تالے میں بند کر کے سارا ریکارڈ رکھ دیا ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے۔ اس کی ریزن میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد صاحب میدان میں اترے ہیں، اور انہوں نے افغانستان کی جنگ میں کیسے پسپائی ہوئی، کیسے شکست ہوئی، وہ بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی صدر غنی کی بے حسی تھی، اشرافیہ کی مطلب پرستی تھی جو افغان حکومت کے خاتمے کا سبب بنی، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا چاہ رہے تھے، پریزیڈنٹ بائیڈن نے کیا چاہا، اور کیا کیا آپشن موجود تھے، پینٹاگون کیا سوچ رہا تھا، اور کچھ راز زلمے خلیل زاد نے بھی بیان کیے ہیں۔ میں آپ کو یہ انسٹیٹیوٹ ہے ایک، اور
اس پہ مباحثہ ہوا ہے، امریکن انسٹیٹیوٹ ہے واشنگٹن میں مباحثہ ہوا، اور اس میں جو زلمے خلیلزاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب حیران تھے کہ صدر غنی اس بات پر اڑے رہے کہ عہدے کی مدت پوری ہونے تک وہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے دوبارہ منتخب ہوئے تھے جن میں چند افغانوں نے شرکت کی تھی۔ اب اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پچھلے 20-21 سال افغانستان میں پہلے حامد کرزئی آئے الیکشن کے ذریعے، ان کو سہارا دیا گیا، اس کے بعد اشرف غنی صاحب، عبداللہ، پھر الیکشن ہوئے، اشرف غنی صاحب آئے، تو اب امریکن یہ بات تسلیم کر رہے ہیں زلمے خلیلزاد کہ وہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن تھے جس میں ہم نے اشرف غنی صاحب کو مسلط کیا اور ان کو سپورٹ کی۔ تو اس وقت بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی کیونکہ عبداللہ نے ان کے نتائج تسلیم نہیں کیے تھے، اور اس وقت لاکھوں کروڑوں ووٹ کہا گیا جی کاسٹ ہوئے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چند افغانوں نے شرکت کی تھی، یعنی سارا کچھ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جا رہا تھا، وہ خواہ حامد کرزئی تھے یا بعد میں اشرف غنی آئے، اور اس لیے عبداللہ جو ہے وہ ان سے دور ہوتے گئے، اور اشرف غنی ایک پانی کے بلبلے کی طرح اڑ گئے، اور انہوں نے $16 کروڑ لیا اور نکل دیے وہاں سے۔ اس کے بعد زلمے خلیلزاد آگے فرماتے ہیں کہ پہلی بار انہوں نے کہا کہ امریکہ اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ افغانستان میں صدارتی انتخابات ہوں اور جن میں غنی جیت کر دوبارہ عہدہ سنبھالیں۔ برعکس اس کے خلیلزاد نے کہا کہ امریکہ اس بات کا خواہاں تھا کہ ایک عبوری حکومت تشکیل دی جائے جب دونوں فریق تسلیم کریں، ایسے میں جب تک افغان سیاستدان اور متمدن معاشرے کے ارکان طالبان کے ساتھ کسی تصفیے تک پہنچیں۔ زلمے خلیلزاد نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور انہوں نے حیران کن طور پہ، یہ کہیں اور بات نہیں ہو رہی، واشنگٹن میں ذرا ذہن میں رکھیے گا، واشنگٹن میں بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ سب کے سب امریکنز ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہیں، پولیٹیکل ایلیٹ بھی بیٹھی ہے۔ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے جو امن معاہدہ ہوا، پیس ایگریمنٹ ہوا دوحہ، اس کے بعد طالبان نے ایک بھی خلاف ورزی نہیں کی، ایک بھی وعدہ خلافی نہیں کی، اور ایک بھی معاہدے کی شک نہیں توڑی، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں غنی نے سب سے بڑا غلط اندازہ لگایا کہ خطے سے امریکن فوجوں کا انخلاء نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ امریکی فوج اور اس کے خفیہ ادارے چین، روس، پاکستان اور ایران اس پہ نگرانی کرنا چاہتے ہیں اور اس خطے سے جانا نہیں چاہتے، اس لیے یہ پاسبل ہی نہیں کہ امریکن اور عالمی فوج جو ہے وہ افغانستان سے نکلے گی۔ تو بقول وہ پنجابی میں کہتے ہیں اشرف غنی کا خیال تھا کہ یہ ہمیں دھر بنایا جا رہا ہے، ایسا کچھ ہونا نہیں ہے۔ اور دوسرا خلیلزاد نے یہ بھی کہا کہ خلیلزاد کہہ رہے ہیں کہ میں نے اشرف غنی کو بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہیں۔ تو اشرف غنی کیا کہتے ہیں؟ اشرف غنی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے تو انٹیلیجنس یعنی کہ CIA اور فوج نے یعنی کہ پینٹاگون کچھ اور ہی بتایا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ زلمے خلیلزاد یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ سیاسی قیادت زلمے خلیلزاد پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نیچے کام کر رہے تھے، اور سیاسی قیادت جو ہے وہ پیس ایگریمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے نکلنا ہے افغانستان سے، ہر صورت میں نکلنا ہے، جبکہ پینٹاگون اور وہاا کی انٹیلیجنس ایجنسی اور انٹیلیجنس ادارے اشرف غنی کو کہہ رہے تھے کہ ڈٹ جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم نے کوئی نہیں نکلنا، یعنی کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ فیصلہ کر بھی لیں، سیاسی قیادت فیصلہ کر بھی لے تو آپ نے پرواہ نہیں کرنی، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد زلمے خلیلزاد یہ بھی کہتے ہیں کہ جی افغان طریقے سے جنگ لڑنے کے معاملے میں آزاد ہوں۔ امریکہ نے جب انخلاء کا فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا کہ غنی نے اپنی فوج کے لڑنے کی قوت کا بھی غلط اندازہ لگایا، اور جب امریکہ نے
انخلا کا فیصلہ کر لیا تو زلمے خلیل زاد کو بتایا اشرف غنی نے کہ اب میں افغان طریقے سے جنگ لڑنے کے معاملے میں آزاد ہوں اور میں 6 مہینے کے اندر اندر طالبان کو شکست دے دوں گا، چونکہ آپ لڑائی میں کمزوری دکھا رہے ہیں۔ یہ اشرف غنی صاحب کہہ رہے تھے زلمے خلیل زاد کو، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی ایلچی تھے اور جو پیس ایگریمنٹ کر رہے تھے۔ لہٰذا بقول اوپر والی لائن کو ملا کے پڑھ لیں کہ اشرف غنی کو کہیں اور سے، یعنی کہ پینٹاگون سے کچھ اور اطلاعات آ رہی تھیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ تو باقی آپ کو معلوم ہے کہ 3 لاکھ فوج ہے اور اس کے بعد 60-70 ہزار الگ سپاہی ہیں، پولیس افغان پولیس تھی، تو 60-70 ہزار طالبان، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، زلمے خلیل زاد نے کہا، سب نے کم ہمتی دکھائی، بدعنوانی اور اگلے محاذ پر تعینات فوجیوں کے ساتھ غلط سلوک روا رکھا جاتا تھا، یہ ایک الگ مباحثہ ہے۔ پھر زلمے خلیل زاد کہتے ہیں کہ سبب زیادہ تر افغانستان کا مخصوص سیاسی انداز تھا جس پر لوگوں کو بھروسہ نہیں تھا اور نہ ہی فوج کو، جبکہ دوسری جانب طالبان اپنی دھن کے پکے تھے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان بالکل جناب فٹ تھے، اپنی جو انہوں نے ٹارگٹ رکھے ہوئے تھے، ہدف رکھے ہوئے تھے، اس کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ اس طرف کنفیوژن موجود تھی۔ اور یہی وجہ انہوں نے کہا کہ افغان اشرافیہ کا رویہ خود گردانہ، مطلبی اور بدعنوانی ہو چکا تھا، اسی لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے کے باوجود امن مذاکرات اشرف غنی کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ طالبان نہیں، غنی حکومت تھی۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے مایوسی ہے کہ جس اشرافیہ کے ساتھ ہم رابطے میں رہے انہوں نے وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوتاہی برتی۔ ایک سنہری موقع تھا جو امریکہ کی جانب سے کی جانے والی بات چیت کی وجہ سے میسر آیا تھا، اور لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اور پھر طالبان کے ساتھ سمجھوتہ طے کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ تو ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ افغان خود کہہ رہے تھے۔ اگلی بات جو ہے کہ بہت سارے افغانوں نے ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دیا اس کو۔ یہ نیریٹو بھی افغانستان سے آیا کہ عالمی فوج نے ہتھیار ڈال دیے طالبان کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جب ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور فروری 2020 میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے جس سے طالبان کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی ضمانتوں کے عوض غیر ملکی افواج کے انخلا کا نظام الاوقات طے ہوا۔ تو زلمے خلیل زاد نے بہت سارے انکشافات کیے۔ ویڈیو کا ذرا ٹائم تھوڑا سا پورا ہو چکا ہے، لیکن ان شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وہ کہتے ہیں زلمے خلیل زاد کہ یہ ایک ایسا سمجھوتا طے ہوا جس میں ایک روڈ میپ کا اب تعین ہو اور ایک دوسرے پہ اعتماد کیا جائے، طالبان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت واشنگٹن میں افغانستان کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ غلط اطلاعات پر مبنی مباحثے کی یرغمال بن چکی ہے، جو کہ امریکی مفادات کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم انہیں شکست دینے میں ناکام رہے اور یہ بات عوام کو پسند نہیں آئی، اور یہ ہے وجہ کہ امریکہ کے متعدد لوگ اس بات کے خواہاں ہیں اب بھی کہ طالبان کو نقصان پہنچانا چاہیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم انہیں شکست دینے میں ناکام رہے، اور یہ بات عوام کو پسند نہیں آ رہی۔ ایک اور بات بھی انہوں نے کہا ہے کہ افغان حکومت کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے کہ وہ داعش اور دیگر شدت پسندوں سے نمٹ سکتے ہیں۔ یہ بھی زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ غلط معلومات کی وجہ سے، غلط اطلاعات کی وجہ سے جو ہے وہ یرغمال بن چکی ہے افغان پالیسی، تو وہ ہے جناب کہ امریکی حکومت کے ہی ایک نگراں ادارہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا محکمہ خارجہ اور پینٹاگون جو ہے وہ افغانستان کے بارے میں بہت ساری معلومات کو چھپا رہا ہے، اور جو ہنگامی انخلا ہوا اس سے متعلق بھی معلومات دینے سے گریزاں ہے، اور جس کی وجہ سے
معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے خصوصی انسپیکٹر جو ہیں جنرل جان سوپ کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی، پوری معلومات ہمیں نہیں دی جائیں گی کہ آخری دنوں میں افغانستان میں کیا ہوا، پینٹاگون نے کیا کیا، پریزیڈنسی نے کیا کیا، سول قیادت یعنی کہ سیاسی قیادت کا باتیں ساری ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، اور فوجی قیادت کی ساری معلومات ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، اور مطلوبہ معلومات تک جب تک رسائی نہیں ہوگی تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع اور ریاست یعنی کہ سیاسی قیادت نے بھی تمام معلومات تک عوامی رسائی پر پابندی عائد کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو جتنی بھی معلومات ہیں یہ فی الوقت ہم شیئر نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے انتظار کریں، اور تبصرہ بھی کوئی نہیں کیا جا رہا پینٹاگون کی طرف سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں معلومات نہیں دی جا رہی، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی فی الحال کوئی انفارمیشن نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ہے صورتحال، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔